الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے جو ایک آیت کے بارے میں ہے۔ یہ بھی ایک نیا انشاءاللہ ہم شاید سلسلہ شروع کریں گے کہ کچھ آیتیں جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں یا زیادہ جن کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے ان کا ایک اور کانٹیکسٹ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت جناب سورہ ہجر کی ہے اور آیت نمبر ہے 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اس میں یہ بروج کیا چیز ہیں اور اس میں زینت کیسے بنتی ہے۔ اچھا جی، اگر آپ لغت کو کنسیڈر کریں گے تو برج کا ایک مطلب ہوتا ہے قلعہ، فورٹرس جس کو آپ کہہ لیں، جو حصار ہوتا ہے کسی شہر کے باہر۔ ایک جو بروج ہم پڑھتے ہیں علم حیت میں، آسٹرولوجی میں، وہ یہ ہے کہ آسمان کو، جو ویزیبل آسمان ہے، کئی ہزار سال سے انسانوں نے 12 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس حصے میں جو سٹارز آتے ہیں سارے، ان کو بھی برج کہتے ہیں۔ اسی سے بورو کر کے، چونکہ ادھر سے لیا علم یہ انگریزوں نے اور یورپ نے اور مغرب نے، ان کو سٹارز ہی کہتے ہیں۔ یہ ہوت ہے، پائسس ہے، یہ کیپریکون ہے، یہ اسکارپیو ہے، یہ عقرب ہے، نام بھی وہی ہیں انفیکٹ۔ وہ سارے جو نام آپ انگریزی کے سٹارز کے پڑھتے ہیں وہ لٹرل ٹرانسلیشنز ہیں ان کے عربی ناموں کی۔ ایک وہ حصہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے ستارے، چونکہ اس برج میں بھی ستارے ہوتے ہیں، ستاروں کو بھی آپ جرمٹ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بروج ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی اس کی بھی کانٹیکسٹ ہے۔ جب سے انسان نے ہوش سنبھالا، ستارے اس کو فیسینیٹ کرتے تھے، اسی لیے شروع کے مذاہب میں ستاروں کی پوجا کے بھی آثار ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں پورا وہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ستارے کو سمجھا میرا خدا ہے، پھر سورج کو سمجھا میرا خدا ہے، چاند کو سمجھا میرا۔ تو وہاں سے یاد، تو پھر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید ہماری موت و حیات میں، ہماری تقدیر میں ان کا عمل دخل ہے۔ کس حد تک بات درست یوں بھی تھی کہ زندگی بہرحال ساری ہمارے نظام شمسی کی، جس میں ہم زمین پر زندہ ہیں، وہ تو بہرحال ایک ستارے کے مرہون منت ہے، سورج کی۔ موسم اس سے آتے جاتے ہیں، سبزیاں پھل اس سے پکتے ہیں، اسی سے روشنی مستار لیتا ہے چاند، اور اسی سے سمندر میں جوار بھاٹا مد و جزر ہوتا ہے، اسی سے سمندروں کے راستے آسان ہوتے تھے، یعنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اسی سے بارش برستی تھی، یہ بخارات بن کے جاتے تھے اور پھر آتے تھے، وہ کسی حد تک درست بھی تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لیٹسٹ سائنٹیفک اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ ان کو ایک اور طرح سے بھی ذکر کیا ہے۔ ایک ذکر کیا ہے جہاں فرمایا کہ کچھ شیاطین ہیں جو آسمان کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی خبر لے سکیں، اور پھر جب ان پہ کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو ان پہ ایک شعلہ پھینکا جاتا ہے جس سے وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور کچی پکی سی خبریں لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی کانٹیکسٹ ہے، کوئی فزیکل چیز ہے۔ دوسری ایک اور جگہ آیت ہے جس کا نمبر مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، کوشش کریں کہ ڈھونڈ کے ڈسپلے پہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں آسمانوں کے دروازے کھول کے نیچے اتر آؤں؟ اگر ایسا ہو گیا پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کوئی دروازوں کا کانسیپٹ بھی ہے۔ پھر جب اور کچھ جگہ بات آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کچھ راستے ہیں جن پہ سفر کیا جاتا ہے آسمانوں میں، جن میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا معراج کے زمانے میں، معراج کے وقت۔ ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے جناب بالکل آسمانوں میں راستے ہیں، ان میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو جن میں ٹائم ہی نہیں ہوتا، زیرو ٹائم ہے، ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ کچھ ایسے حصے ہیں جن کو بلیک ہولز کہتے ہیں، وہاں بھی ٹائم نہیں ہوتا، انرجی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ سٹارز ہیں جو ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری ماڈرن زمانے کی بات ہے۔ اب یہاں وہ خوبی ہے جہاں ہمارا عام قاری، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کا قاری قرآن پڑھنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی پڑھنے والے کو یا ہم قرآن پڑھنے والے کو، یہ زبان کا جو میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا، ہم زبان سے یہ سمجھتے ہیں شاید قاری وہ ہے جو خاص طرح سے قرآن پڑھتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ قاری ہے، اسی سے قارئین نکلا ہے پھر کہ یار میرے اخبار کے قارئین بڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے۔
وہ لوکلائز لیتا ہے چیزوں کو انفارچونیٹلی. ایک تو ٹرانسلیشن میں کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، دوسرا کچھ جگہوں پہ خاص طور پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ شاید ایک خاص وقت کے لیے تھی. یوں نہیں ہے. جو آیت بھی اتری ہے بے شک ابو لہب کا ذکر ہے، جو ایک اسپیسیفک وقت کا اسپیسیفک واقعہ ہے، اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ ہمیشہ تک کی ہے. تو اسی سے نکلی. اللہ جب یہ اتار رہے تھے، بھیج رہے تھے، تو ہمیشہ کی بات ہو رہی تھی. تو یہاں اس کی دونوں مراد ہیں. ایک تو اس آیت کو پڑھ کے یہ ساری جو اسٹرولوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اصولاً ہمیں کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کو، اور ایک زمانے میں مسلمانوں نے ہی کی تھی. تو ایک تو اللہ نے بتایا کہ میں نے سجایا ہوا ہے آسمان. اچھا، آسمان کے بھی ڈیفینیشن فرق ہیں. کچھ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی جو آسمان ہمیں زمین سے نظر آتا ہے اس کو آسمان کہتے ہیں. کچھ جگہ اسپیسیفکلی بتایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں. اس پہ اقبال کا مصرع ہے، شعر ہے بڑا خوبصورت، کہ تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنی زمین کا، شاید کہ وہ ہو زمین کسی اور فلک کی. اقبال کو بہت عرصہ پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، سائنسدانوں کو بعد میں سمجھ آئی تھی. 7 ہیں جی کم سے کم، وہ 7 زمینیں بھی ہیں جن میں اللہ کا حکم اترتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حالت میں، جو آج ہماری سمجھ سے باہر ہے، جس طرح آج سے 200 سال پہلے ہماری سمجھ سے یہ باہر تھا کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے. آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہر لیونگ سیل کا میجر کمپوننٹ پانی ہوتا ہے. وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ابھی، لیکن ہمیں یقین ہے زندگی موجود ہے. انسان یا کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جس پہ اللہ کا حکم اترتا ہے، جس کا ہماری طرح امتحان جاری ہے. تو اس کو اس سے جوڑیں گے آپ. تو یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہے. ایک جو اس زمانے میں بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، دیکھو میں تمہارے سامنے آسمان بنایا، اور یہ دیکھو میں نے سجا دیا تمہارے. اور آج کے لیے بھی جہاں پتا ہے وہ رستے ہیں، جہاں دروازے بھی ہیں آسمانوں میں اوپر چڑھنے کے، جہاں سے ہم گزر سکتے ہیں، جہاں سے ہم نے کبھی نہ کبھی گزرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.